یہ دجال کا مکر ہے، یہ دجال کا فریب ہے۔ دجال جو لوگوں کو دھوکہ دے گا، لیکن جن کے عقائد درست نہیں ہے، میں یہی کہتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تم کس کو مانتے ہو؟ ہاں دیکھو، ہم کہتے ہیں اولیاء جنت بھی دیتے ہیں، اولیاء جنت دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، معہ جنت و نار فجنتہ نار و نارہ جنت۔ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور دجال کے پاس دوزخ بھی ہوگی، اگرچہ اس کا دھوکہ ہوگا، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ جو دجال کی اطاعت کرتا ہے دجال اسے جنت دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال جنت بھی دیتا ہے، جنت دے سکتا ہے، اور یہ مخلوق کے لیے جو یہ اعتقاد رکھیں گے کہ دجال جنت دے سکتا ہے اگرچہ اس کا دھوکہ ہے، اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے جنت دے سکتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کہیں گے تو جنت دیتا ہے تو کیا بات ہوگی، یہ تو اولیاء بھی دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے اولیاء جنت دیتے ہیں نا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومنین اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت مجادلہ کریں گے، ان کا پیار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا کانوا اخواننا، ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ ہے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، اللہ کے ولیوں کی معیت میں رہنے والے، اللہ کے ولیوں کے قرب میں رہنے والے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں عبادت کرنے والے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے، اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے، کچھ کمیوں کی وجہ سے، کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی بدنگاہی ہو جاتی، کبھی غیبت ہو جاتی، ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ جل وعلا گرفت فرمائے گا، انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے ولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب التوحید میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہے، سنن النسائی کی ایمان والے باب میں ہے، ایمان والے باب میں، ہاں یعنی اللہ کے ولیوں کا جنت دینا یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ اخواننا، یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، مومنین، یہ مومنین ہی تو ولی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ بدکار و سیاکار ہیں، لیکن یا اللہ اخواننا کانوا یصلون معنا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، بدعقیدہ کی ابتدا میں نمازیں برباد نہیں کرتے تھے، یصومون معنا، یا اللہ یہ حج پر بھی، یہ روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یحجون معنا، حج پر بھی ہمارے ساتھ جاتے تھے، یا اللہ اگرچہ گنہگار ہیں لیکن یہ تو دیکھ ہماری معیت والے ہیں، ہماری سنگت والے ہیں، ہمارے قرب والے ہیں، بد عقیدہ نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اگر ایسا ہے اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، ہے میرے ولیوں اگر ایسا ہے، اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا تھا لیکن عقیدہ سچا ہے، ولیوں والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر جاؤ ان میں سے تم جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخلے جنت کر دو۔ اللہ کے ولی جنت دیتے، یہ ان کی شفاعت ہے، مومنین کی شفاعت یہی ہے، یہی مومنین تو اللہ کے ولی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، میں نے کہا کہ یہ ولی جنت دیتے ہیں، جنت ان کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں اللہ کے اذن سے عطا کر دیں۔ تو ایک صاحب نے کہا یہ تو جنت کی گستاخی ہوگی، جنت کی توہین ہوگی۔ میں نے کہا دجال کے لیے مانتے ہو کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ولیوں کے لیے نہیں مانتے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ ولی جنت دیتے ہیں، محدث اعظم پاکستان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، ان کے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا میں ان کو پہچانتا ہوں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ اپنے مریدوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے دیکھ کر، ان کے چہرے دیکھ کر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ولیوں کی نگاہوں میں رہا کرو، ولیوں کی نگاہیں تم پر پڑتی رہیں تو قیامت کے روز تمہیں پہچان لیں گے، یہ وہی ہے جو ہمارے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ تمہارے چہرے دیکھ کر وہ پہچانیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا جس کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ میری بات ہوتی دیوار پر دے مارتے، یہ آقا کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے تو مان لو۔ اور پھر تم نے کہا کہ یہ جنت کی توہین ہے، کوئی کہے کہ ولی اللہ کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے اللہ کے اذن سے دے دے، یہ جنت کی توہین ہے۔ بتاؤ یہ جو عورتیں آج کل گلیوں بازاروں میں آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، یہ عورتیں بھی کسی کی ماں ہے نا، یہ عورتیں یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ عورت گنہگار ہو، ایسی بھی ہو، ایسی لبرل اس قسم کی عورتیں جو گنہگار بھی ہیں لیکن ان کے بھی بچے ہیں۔ کوئی عورت بے نمازی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، کبھی حجاب نہ کیا ہو، کبھی پردہ نہ کیا ہو، دین اسلام کے احکام پر عمل نہ کرتی ہو، بتاؤ اس کا بیٹا ہے، کیا اس بیٹے کے لیے اس گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہے یا نہیں؟
کیا ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہے کہ نہیں؟ انکار کرو گے تو حدیث کے منکر ٹھہرو گے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے مرشد کامل کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ماننے پر آ جاؤ تو دجال کے لیے مانو۔ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تم عشق کس سے کرتے ہو؟ محبت کس سے کرتے ہو؟ شیطان کے لیے مانتے ہو، صہیونیت کے لیے مانتے ہو، جادوگروں کے لیے مانتے ہو، دجال کے لیے مانتے ہو، آقا کے پیاروں کے لیے نہیں مانتے، آقا کے ولیوں کے لیے نہیں مانتے، کہتے ہو شرک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میرے آقا کی حدیث سے ثابت، صحیح بخاری کی سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی بھی جنت ادا کرتے ہیں۔ ذریعے ان کے قریب رہا کرو، ان کے قرب میں رہا کرو، ان کی نظروں میں رہا کرو، اور جو ان کے قریب رہتا ہے، جس طرح میں نے کہا نا، جو محدث اعظم پاکستان کے میں گدائے تربیت سے فیض حاصل کر کے اس نورانی بارگاہ سے فیض حاصل ہو کرتا ہے، پھر وہ یہاں سے دور نہیں جاتا، گویا کہ وہ کہتا ہے کھول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا کنڈڑے ناتھوں رب دی قسم ماہی پیارا لگنا، قسم ماہی پیارا لگنا ہے۔ یاد رکھیے اردو بولنے والا برطانیہ سے آئے تو وہ ٹھیک سے اردو بھی نہیں بول پاتا، لیکن پنجابی میں آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائے گیا، کبھی پنجابی میں کبھی سرائکی میں، میرا لہجہ تو درست نہیں ہوگا لیکن میں جانتا ہوں لہجہ جیسا بھی ہو آپ عشق والے ہیں، آپ محبت والے ہیں۔ کھا کھول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا کنڈڑے ناتھوں رب دی قسم ماہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماتھوں عمر گزارا وچ جگ مانگے ایک واری تے آکھے ہاں تو یار فریدا میں دور نہیں وسنا تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھا۔ وہ دور نہیں وستے، وہ قریب رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہار تھیما تینے گل دوے ماہی ننے اصلوں دور نہ تھیما یا تینے پیرا دی تھیما جتی نت قدمہ ہیٹ مدیوا جس نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیوا یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا۔ یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا۔ وہ ان کے حسن کو دیکھتے ہیں، ان کی نظروں میں رہتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں، ان سے دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں، یہ دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ یہ ان اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ میں جب یہاں گزشتہ عرس شریف کی محفل میں آیا تو میں نے محدث اعظم پاکستان کی ایک کرامت بیان کی کہ آپ بادلوں پر بھی حکومت فرماتے ہیں، اللہ کے اذن سے بادلوں پر بھی حکومت فرماتے ہیں۔ میں یہاں سے چلا گیا، جب واپس گیا تو کچھ بدعقیدہ لوگوں نے تمسخر اڑانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے ہمارے لوگ یہاں سے رابطے کرتے ہیں کہ ان کے جواب دیے جائیں، یہ آپ کی کلپس نکال کے چھوٹے چھوٹے کلپس سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، آپ جواب نہیں دیتے۔ دیکھیے ہمارا ایک عالمی لیول پر کام ہے، ہم نے ایتھیسٹ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے منکرین حدیث کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے ہوتے ہیں، مذاہب اربعہ پر کیے گئے اعتراضات کے جواب ہم نے دینے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کاروبار سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج اہل علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ان کو قریب کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں انگلش میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، ضرورت پیش آئے تو عربی میں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یہاں آتا ہوں تو یہاں کا مجمع دیکھ کر، یہاں کا ماحول دیکھ کر، ماننے والوں میں جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پر دلیل دی جائے، تفصیلی دلیل دی جائے، اور پھر جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اہل علم بھی نہیں ہیں، وہ عالم بھی نہیں ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس محاذ پر ہم کام کر رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے، وہاں پر ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ایتھیسٹ کا رد کرتے ہیں، عیسائیوں کا رد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ پھر یہ جہاں پر سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں علماء کی کلپس نکال کے کاٹ کے پھر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور کوئی بڑا کام ان کا ہے ہی نہیں، ان کے پاس صرف فزیکلی ٹائم ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہنا۔ دیوبندیوں کی عبارتیں نکالی، بریلویوں پر استعمال کی، بریلویوں کی عبارتیں نکالی، یعنی حدیثوں پر استعمال کی۔ جس طرح گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورتیں نہیں ہوتی، میاں جو جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو محلے کی عورتوں کو لڑاتی ہیں، کبھی اس کی بات دوسری کو پہنچائی، دوسری کو تیسری کو پہنچائی، اور پھر آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر، اور پھر جب وقت آتا ہے تو میدان میں کبھی نہیں آتے، جب گوبر میدان میں ہو تو کبھی نہیں، عربی تک نہیں پڑھنے آتی۔ یعنی ایسی عجیب، ہمیں لوگ یہاں سے پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں، یار دلائل دو، بھائی ہم کیوں کس کس کا ہم دلائل دیں، اور ان کو تو کام ہی نہیں ہے۔ اور جو اعتراضات ایتھیسٹ وہاں کے اللہ کے وجود کے منکرین مسلمانوں پر کرتے ہیں،
انہی کو بنیاد یہی اعتراضات جو ایتھیسٹ ہم پر کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات بھی وہی ہیں اہل اسلام پر. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کی فلاں کرامت ہے، جو کہتے ہیں وہ کرامت اب کیوں نہیں ظاہر ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی، کہتے ہیں اب اللہ کے ولی کی اس کرامت کو ظاہر کرو نا، فلاں ولی کیوں نہیں مدد کر رہا. ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کبھی اللہ کی حکمت کے خلاف کام نہیں کرتے. اور یہی اعتراض تو ایتھیسٹ کا ہم پر ہے کہ تمہارا خدا مدد نہیں کرتا. جب مدد نہیں کرتا تو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو ہم کو کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں. اب چونکہ ان لوگوں کا ایتھیسٹ سے مقابلہ نہیں ہے، غیر مسلموں کے استدلالات کو جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں عیسائیت کے خلاف ہمارے کیا چیلنجز ہیں، یہودیت کے خلاف ہمارے کیا چیلنجز ہیں. انہوں نے تو مسلمانوں کو لڑنا ہوتا ہے، آپس میں لڑتے رہتے. اسی کی وجہ سے ان کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ بنتی ہے. یہ اچھا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ لاکھوں کماتے ہیں، یہ اس سے پیسہ کماتے ہیں. اور ہمارے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جواب. بھائی ہم نے صرف اردو میں کلام نہیں کرنا ہوتا، صرف جناب جاوید غامدی صاحب کے جو فتوحات مکیہ کے حوالے سے اعلیٰ سرکار ابن عربی علیہ رحمہ پر جو اعتراضات ہیں اس پر تقریباً 8-9 گھنٹے کے میرے انگلش میں بیانات ہیں. چونکہ وہاں فتنہ سارا انگلش میں ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا اور الحمدللہ ابھی تک آج دن تک وہ لوگ اس بات کا جواب نہیں دے پائے. چونکہ اب یہ حضرت ارطغرل رحمہ اللہ اصل ارطغرل ہے رحمہ اللہ، جو ایک ولی کامل تھے جنہیں ایٹریکل کہا جاتا ہے. تو ابن عربی رحمہ اللہ کی وجہ سے اب افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی اس نوجوان نسل تک اپنے ان اولیاء، ان کامل اولیاء کی تعلیمات نہیں پہنچا پائے، اور کسی ڈرامے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے کتنا ویکیوم ہے. جن ڈراموں میں، جن موویز میں ان اولیاء کی توہین کی گئی ہے، الیاذ باللہ، وہ اولیاء ان کی ازواج جو اللہ کی ولیاں ہیں ان کو بے پردہ دکھایا گیا ہے. لیکن ان کی وجہ سے جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا تو لوگوں میں بڑی اٹریکشن پیدا ہوئی کہ ابن عربی کون تھے، ان کا مقام کیا تھا. تو اب اس کا بھی غلط استعمال کیا گیا، لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور پھر اعتراضات کیے گئے. تو وہ جو الحمدللہ میں نے دلائل دیے ہیں غامدی صاحب کے حوالے سے، اب انشاءاللہ چونکہ میں یہاں آیا ہوں تو علماء نے کہا کہ آپ انگلش میں بات کرتے ہیں، وہ سارا رد آپ اردو میں بھی کریں. فتوحات مکیہ کی عبارات کو سمجھنا، اصطلاحات صوفیہ کو سمجھنا، یہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے. میں غامدی صاحب کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، وہ شاید علمی حوالے سے کچھ بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جو دوسرے دیگر احباب ہیں وہ تو بالکل ہی علم نہیں رکھتے. علم کی بنیادیں مبادیات تک کا علم نہیں ہے. آپ ہم سے توقع کرتے ہیں ہر ایک فتنے کا ہم رد کریں، ایسا نہیں ممکن ہمارے لیے. لیکن غامدی صاحب نے جو غلط الفاظ کا استعمال کیا اور ابن عربی رحمہ اللہ پر ختم نبوت کے حوالے سے جو اعتراضات کیے، الحمدللہ اس کا ایسا جواب آ چکا ہے اور وہ اردو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جواب بہت تفصیل سے ہم دیں گے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بنیادوں کو بھی میں یہاں آیا ہی ہوں تو پیغام آنے شروع ہو گئے. آپ نے کہا کہ محدث اعظم پاکستان یہ بادلوں پر جو ہے حکومت کرتے ہیں، تو فلاں شخص نے ایسے ایسے جواب دیے. میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو عربی کی عبارت تک نہیں جانتے. ہمارے وہاں برطانیہ کے بچے چھوٹے بچے جو عربی عبارت جانتے ہیں، ان کی عبارتیں پڑھ کے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ اسی لیے تو اردو میں بولتے ہیں، ان کو عربی آتی ہی نہیں، عربی کتابیں کبھی کھولتے ہی نہیں، کبھی بغیر حرکات اور تشکیل کے عبارت یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ اردو کی کتابیں پڑھ کے یہاں پر بیانات کر رہے ہیں اور آپ ان کے بیانات سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. لیکن انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم ہر موضوع پر بات کریں گے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم اس طرف آ رہے ہیں. لیکن ابھی وہاں پر ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے آپ نہیں جانتے، ہمارا مقابلہ وہاں عالم کفر سے. تو میں صرف اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میں نے حدیث سے ثابت کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں پر حکومت فرماتے ہیں. میں نے صحیح حدیث بیان کی تھی اور بہجت الاسرار جیسی مستند کتاب سے غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت بھی بیان کی تھی کہ آپ بادلوں پر حکومت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا گزشتہ اور چیز کی محفل میں نے بتایا تھا کہ محدث اعظم پاکستان نے بادلوں کو فرمایا تھا کہ ارے بادلوں رک جاؤ، ابھی نہ برسنا، گستاخوں کی بیویوں کو طلاقیں ہو لینے دو، پھر جم کے برسنا. آپ کو یاد ہے نا؟ تو کہا کہ یہ بات کیسے کر دی کہ بادلوں پر حضور محدث اعظم پاکستان حکومت کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کیونکہ بادلوں پر حکومت صرف اللہ کی ہے. یہ بات تو تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو، یہ بات تو تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو. دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ جب دجال آئے گا نا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بادلوں کو حکم دے گا بادلوں برسو، تو بادل برسیں گے، بارش کی برسات ہوگی. جب پھر زمین پر حکم چلائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگائے، زمین نباتات اگائے گی. پھر دجال کہے گا کہ دیکھو میں بادلوں پر حکومت کرتا ہوں، اب بھی نہیں مانتے میں خدا ہوں، دیکھو میں زمین پر حکومت کرتا ہوں، اب بھی نہیں مانتے میں خدا ہوں. تو اس وقت جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو بادلوں پر حکومت کرتا ہے
ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے. خدا کسی کو بادلوں پر حکومت دینے کی قوت ہی نہیں رکھتا. خدا کسی کو یہ قوت دے ہی نہیں سکتا کہ وہ بادلوں پر حکومت کرے. جن کا یہ عقیدہ ہے, جو کہتے ہیں کہ اللہ محدث اعظم پاکستان کو یہ قوت دے ہی نہیں سکتا کہ وہ بادلوں پر حکومت کرے, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بادلوں پر حکومت کرتا ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا, تو جب وہ محدث اعظم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بد عقیدہ تو اعتراض کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت فوراً مان لیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اپنے مخلوق کو یہ تصرفات و اختیارات دیتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب انہوں نے دجال کو دیکھا کہ دجال کے متعلق جب صحیح حدیثوں میں آیا کہ دجال بادلوں پر حکومت کرتا ہے تو یہ دجال کی حکومت کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور کے تصرفات کو نہیں مانتے, حضور کے اختیارات کو نہیں مانتے, حضور کے مقامات کو نہیں مانتے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو تم شرک کے فتوے لگاتے ہو, بدعت کے فتوے لگاتے ہو, اولیاء کے لیے بیان کرتے ہیں تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو. میں کہتا ہوں, میرا دل کہتا ہے دجال آئے گا, اصفہان سے آئے گا, ایران سے آئے گا, یہودیہ کے مقام سے آئے گا, پوری دنیا میں جائے گا, لیکن اس دجال کا گزر فیصل آباد میں سے بھی ہوگا. یہاں سے بھی گزرے گا نا دجال, یہاں سے بھی گزرے گا. دجال ہر جگہ جائے گا, دنیا کے ہر شہر میں جائے گا. لیکن میرا دل کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے, جب اس دجال اس دھوکے باز کا گزر یہاں فیصل آباد سے ہوگا تو فیصل آباد کے ہمارے یہ سفید ریش بزرگ, یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے محدث اعظم پاکستان کی زیارت کی تھی, یہ جب دجال کو دیکھیں گے, دجال جب بادلوں کو حکم دے گا, بادلوں برسوں, جب بارش کی برسات ہوگی تو پھر وہ کہے گا دیکھو میں ان بادلوں پر حکومت کرتا ہوں, مجھے خدا مان لو. تو محدث اعظم پاکستان کا دیدار کرنے والے یہ ہمارے بزرگ دجال کو کہیں گے کہ یہ فتنے تو نجد میں پھیلا, اپنے نجدیوں میں پھیلا, وہ تجھے اس فتنے کی بنیاد پر خدا مان لیں گے. ہم تو لائن پور والے ہیں, ہم نے تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مولانا سردار احمد کو بادلوں کو حکم دیتے ہوئے سنا, بادلوں نے اطاعت کی, ہم نے مولوی سردار کو خدا نہیں مانا, تجھے کیوں مان لیں گے؟ توحید کی میں محدث اعظم نے ایسی پلائی ہے کہ اس کا خمار, اس روحانی معرفت کا خمار, اس کی مستی آج بھی طاری ہے. دجال یہ دھوکہ دے نجد کے نجدیوں کو, ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر. ہم نے تو محدث اعظم پاکستان کو دیکھا ہے, انہوں نے بادلوں کو حکم فرمایا تھا, وہ اطاعت کرتے تھے, ہم نے ان کو خدا نہیں مانا, تجھے کیسے مان لیں گے؟ ہم شرک والے نہیں, ہم توحید والے, ہم توحید والے. تو یہ عجیب بات ہے, یہ باتیں تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ فتنے انہی کے متعلق, یہ لوگ جو مسلمانوں کو مشرک کہا کریں گے, یہ لوگ جو اہل اسلام کو قتل کریں گے, یہ لوگ جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے, انہی کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. یہ ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے, یہ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ اتحاد کر لے گی. آخر کیا وجہ ہے؟ دجال کون ہے؟ آج صہیونی طاقتیں دجال ہی کا تو انتظار کر رہی ہیں نا. یہود دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور دجال ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر یروشلم میں, یہ یہودیوں کا مقصد ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے وہ آج تیاریاں کر رہے ہیں. کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ دجال کی سلطنت ہوگی, ان کے مسیح کی سلطنت ہوگی, دجال کذاب کی سلطنت ہوگی. اس کی سلطنت کی تیاری کے لیے یہ لوگ آج محنت کر رہے ہیں. ان کی ساری کوشش, ساری جدوجہد یہی ہے دا گریٹ اسرائیل کے کنسپٹ کو, اس اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والے, جن کی ساری علامتیں میرے آقا نے بیان فرما دی ہیں, یہ عشق کے منکر ہوں گے, یہ ولیوں کی شانوں کے منکر ہوں گے, یہ مسلمانوں کو مشرک کہا کریں گے. حضور نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت وحجته علیہ, مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے. جو دوسری بخاری کی حدیث سے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا, فرمایا مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں مشرک کہتے ہیں نا, حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم, مجھ محمد کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے. بھائی تم ہمارے کیا لگتے ہو, ہم تمہاری کیوں مانیں؟ جو ہمارے کچھ لگتے ہیں, ہمارے آقا ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم
مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں. تو ہمارا بہت پیار کرنے والا ہے, ہم تیری بات کو کیوں مان لیں؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, شرک سے بچانے کے لیے مزارات سے دور رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مسلمانوں, شرک تمہارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, فرمایا اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا, قرآن پڑھے گا, اور قرآن کا جمال اس کے چہرے پر نظر بھی آئے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ تعلیمات قرآن کو پس پش ڈال کر اپنے ہاتھ میں تلوار لے گا, وسعى علی جارہ بالسیف, اور اپنے جار پر, اپنے نیبر پر, اپنے پڑوسی پر حملہ کرے گا, ورماہ بالشرک, اور اس پر شرک کی رمی کرے گا, شرک کے فتوے لگائے گا. حضور کو ہمارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے. حضور کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ کہیں میری امتی دوسروں کو مشرک نہ کہے. فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے. حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولی بالشرک الرامی ام المرمی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے شرک سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ یعنی وہ شخص جو دوسروں کو مشرک کہتا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا, یا جسے مشرک کہا جا رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہے میری امت اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں مشرک کہہ رہے ہیں, جو تمہیں مشرک کہہ رہا ہے وہ خود شرک سے زیادہ قریب ہوگا, وہ خود شرک سے زیادہ قریب ہوگا. تو جو یہ ہمیں مشرک کہنے والے ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی, ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی, حضور نے ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں, یہ دہشت گرد ہوں گے, سفہاء الاحلام ہوں گے, جدید الاسنان ہوں گے, ان میں اکثر نوجوان ہوں گے, عقل کے کورے ہوں گے. یہ ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد آخر میں سنن النسائی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا لا یزالون یخرجون, یہ خروج کرتے رہیں گے حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال, یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے اتحاد کر لے گا. کیا وجہ ہے؟ آج پوری دنیا کے اہل سنت فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں, لیکن وہ کون سا طبقہ ہے جس نے آج اسرائیل کے وجود کو قبول کر لیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں مشرک کہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, کیونکہ یہ دجالی سوچ والے ہیں, یہ دجال کی فکر والے ہیں, یہ دجال کو ماننے والے ہیں, دجال کے عقائد والے ہیں. نبی پاک نے فرمایا یہ کلمہ پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے, کیونکہ نماز ہے تو نماز کی دعوت تو دجال بھی دے گا. یاد رکھیے یہ جو ہمارے اہل سنت کہتے ہیں نا, اہل محبت کسی بدعقیدہ کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نماز کی دعوت دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں تو نماز کا کیا لگتا ہے, تیرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو کچھ ہمارے ظاہری طور پر ان لائکن مسلم کے ہر ایک دعوت تو نماز کی دے رہے ہیں. بھائی یاد رکھنا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے تو دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ. دجال اپنے اصحاب کو دیکھ کر خوفاً منہ من عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف میں جب یہ کسی جال میں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر انہیں نماز یاد آ جاتی ہے. لیکن یہ فکر کس کی ہے؟ یہ دجال کی فکر ہے. دجال جب ان گستاخوں کو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے, ان کے ڈر سے اپنے اصحاب سے کہے گا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز کی دعوت دے گا. کہے گا یا نبی اللہ, ہے اللہ کے نبی, قد اقیمت الصلاۃ, نماز قائم ہو چکی ہے, آئیے نماز پڑھتے ہیں, آئیے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا عدو اللہ, ہے اللہ کے دشمن, زعمت انک رب العالمین, تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو رب العالمین ہے, فلیمن تصلی, تو خود کہتا ہے کہ تو رب العالمین ہے, اگر تو رب العالمین ہے تو نماز کس کی پڑھ رہا ہے, نماز کی دعوت کیوں دے رہا ہے, تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ جس طرح آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قادیانی آ جائے نماز کی دعوت دے, کہتے ہیں تو ایک نئے نبی کا مدعی ہے, تو نماز کا لگتا کیا ہے؟ کہ گستاخ رسول آ جائے تو ہم کہتے ہیں تو حضور کا گستاخ ہے, تیری نماز ہوتی نہیں. تو کہا ہم تو نماز کی دعوت دے رہے ہیں نا. تو یہ منہج کس کا ہے؟ یہ منہج دجال کا ہے. انہوں نے دجال کا کلمہ پڑھا. یہ اولیاء کی شانوں کو نہیں مانتے, دجال کی شانوں کو مانتے ہیں. یہ اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے, شیطان کے تصرفات کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں نماز میں شیطان کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے, آقا کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. الیاذ باللہ, تم کس کے ماننے والے ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال, یہ آخر میں دجال کے ساتھ اتحاد کر لیں گے. اسی لیے آج فلسطین کے حق میں ان گستاخوں میں کوئی نہیں بولتا. آج اسرائیل کی اسٹیٹ کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ یہی دجال کے ساتھی ہیں جن کا تعارف میں آقا نے کرایا ہے. یہ اولیاء کے بھی دشمن, یہ آقا کی عظمتوں کے بھی دشمن ہیں. کبھی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا, کبھی ان کی عبادتوں, ان کی نمازوں, ان کی ریاضتوں سے کبھی متاثر نہ ہونا. اور پھر میں آخری جملہ, آخری پیغام, میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالی آئندہ یہاں سے ہم, چونکہ میں نے ایک تو علامات قیامت کے حوالے سے جو میں نے ایک پیغام آپ کو دیا
کہ قیامت کی علامات کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ تربیت اپنے بچوں کی ضرور کریں، اور اس کے لیے ایک ایکرونیم یاد رکھیں، مدعی، لفظ مدعی یاد رکھیں۔ یہ میں نے آسان ایکرونیم بنایا ہے، ایک مخفف بنایا ہے، کیونکہ یہاں پر میڈیا پر بھی لوگ آتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے اور علامات قیامت پر بیان کرتے ہیں، اور کچھ نادان لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2023 میں آئیں گے اور امام مہدی اسی 2021 کے مئی کے مہینے میں آئیں گے، تو اس پر ہمارے بہت تفصیلی بیانات ہیں۔ یہ ایکرونیم، یہ مخفف یاد رکھیں۔ علامات قیامت کے حوالے سے لفظ مدعی کو یاد رکھیں، کیونکہ مدعی کا مطلب کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والا، اور دجال بھی ایک مدعی ہے، وہ پہلے ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو لفظ مدعی کو یاد رکھیں، میم سے مہدی، میم سے کیا؟ پہلے امام مہدی آئیں گے، دال سے آپ کہیں، ریپیٹ کریں، دال سے دجال، مدعی، میم دال عین یا، میم سے مہدی، دال سے دجال۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ جب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اب منکرین حدیث نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس سے مراد معدنیاتی ذخائر ہے، تیل ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ابھی جب ترکی میں گولڈ ملا، سونا ملا، تو ان کے تیور بدل گئے، ان کی گفتگو بدل گئی کہ وہاں بھی سونے کا پہاڑ مل سکتا ہے۔ ہاں، حضرت امام مہدی کے آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، اس کے بعد سول وار ہوگا، خانہ جنگی ہوگی۔ امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، اور پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کون کرے گا؟ نجائب مصر، ابدال شام، اولیاء۔ اور امام مہدی ہوں گے کون؟ امام مہدی وہ ہیں جن کی رگوں میں آقا کا خون دوڑ رہا ہے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اس وقت میں یہ بھی بہت ضروری ہے، امام مہدی سب کو متحد کریں گے۔ اس دور میں سارے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں گے، کوئی اہل بیت کا بغض رکھنے والا نہیں ہوگا، کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں ہوگا، اور کوئی بھی صحابہ کے بارے میں ہلکی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ یہ بھی امام مہدی کی کرامت ہوگی، کیونکہ لوگ امام مہدی کو براہ راست دیکھیں گے، امام مہدی کے جلووں میں ایسے محو ہو جائیں گے، امام مہدی کی تعلیمات پر سارے متحد ہو جائیں گے، سب اصحاب مصطفیٰ کا بھی احترام کریں گے، اہل بیت اطہار کا بھی احترام کریں گے۔ امام مہدی کی حکومت ایک حدیث کے مطابق 7 یا 9 سال تک ہوگی، اور یہ اسلام کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ امام مہدی سونا تقسیم کریں گے، چاندی تقسیم کریں گے۔ ان 7 سالوں کے بعد یا 9 سالوں کے بعد، اور کچھ احادیث میں اس سے بھی زیادہ ذکر ہے، اس کے بعد پھر المرحمۃ الکبریٰ ہوگا، آرمیگیڈن، جسے بائبل میں آرمیگیڈن کہا گیا۔ یہ جو نادان کہتے ہیں نا بھی 2023 میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے بھی ہیں کچھ جو ایسی بات کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ 7-9 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پھر آرمیگیڈن ہوگا، المرحمۃ الکبریٰ۔ یہ ایسی خطرناک جنگ ہوگی، ایسی خوفناک جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، یعنی 99% ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ قحط سالی کا دور ہوگا، ایک شدید ڈراؤٹ ہوگا، فیمن ہوگا 3 سال تک کا۔ اچھا، اس میں لوگ کھائیں گے کیا؟ جب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، دجال تو روٹیاں دے گا، کھانا دے گا، اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہوگا، جو اس کو خدا مانے گا وہ کھانا بھی دے گا۔ ہاں، لیکن صحابہ نے حضور سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مومنین کیا کھائیں گے؟ دجال تو کھانا کھلائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور البانی نے اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو صحیح قرار دیا، دیگر حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اس وقت دجال جب آئے گا تو دجال کے ماننے والوں کو تو دجال کھلائے گا، لیکن وہ قحط کا دور ہوگا۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان بنی اسحاق قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یہ قسطنطنیہ استنبول اس وقت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی فوج میں 70,000 بنی اسحاق ہوں گے۔ ابن حجر نے اس پر قول کیا ہے کہ یہ بنی اسحاق ہیں یا بنی اسماعیل ہیں، ترجیح بنی اسحاق کو دی ہے۔ بنی اسحاق یہودی ہیں، تو کہا یہودی حضرت امام مہدی کے متبعین میں کیسے شامل ہوں گے؟ کہا وہ ہوں گے یہودی، لیکن آل رسول کی زیارت کی وجہ سے حضور کی عظمتوں کے ترانے الافیں گے، حضور کی عظمت کو مانیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، کیونکہ ان کا نام محمد ہوگا۔
کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی کانفرنس ہے نا، ایک محمد امام اعظم کے شاگردوں میں بھی ہوئے ہیں، ان کی المبسوط کو دیکھ کر یہود نے کہا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب المبسوط لکھی، ایسی عظیم کتاب۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حضور کے شاگردوں اور غلاموں کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہا اگر یہ مقام اس چھوٹے محمد کا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ کہا 70,000 یہودی بنی اسحاق کے ہوں گے، امام مہدی کی زیارت کر کے، آقا کی اولاد کی زیارت کر کے وہ کہیں گے یہ شان اگر اس چھوٹے محمد کی ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ جب قسطنطنیہ آزاد ہوگا، یہ قحط کے بعد، الملحمۃ الکبریٰ کے بعد، این ممکن ہے اس وقت نیوکلیئر ویپنز استعمال کی جائے کہ جب اتنی دنیا، اتنی قتل، اتنی خونریزی ہوگی کہ 99% لوگ اس میں قتل ہو جائیں گے، الملحمۃ الکبریٰ میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، اور این ممکن ہے کہ یہ ساری دنیا سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے، ممکن ہے امریکہ ختم ہو جائے، چائنا ختم ہو جائے، رشیا ختم ہو جائے، اور یہ ساری دنیا انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جن حدیث میں منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے دور میں تو جنگی آلات مختلف ہیں، اب تو تلواروں کا دور ہی نہیں رہا، اب تو اونٹوں کا دور ہی نہیں رہا، اب تو جنگ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ تو اس کی دو جواب ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ فگریٹو لینگویج ہو سکتی ہے، مجازی کلام ہو سکتا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگا، اس آرمگیڈن کے بعد ہوگا۔ الملحمۃ الکبریٰ کے نتیجے میں عین ممکن یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، اور 3 سال کے قحط کے بعد کے یہ دور ہے، اس میں جب مسلمان قسطنطنیہ میں جائیں گے تو اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں ہوگا، اس وقت یہ الیکٹریسٹی عین ممکن ہے نہ ہو، اس وقت پھر وہ دنیا اسی تلواروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی۔ اس وقت پھر ایک فالس الارم ہوگا کہ دجال آ گیا ہے، امام مہدی کی فوجیں شام جائیں گی، پتہ چلے گا آیا نہیں ہے، وہاں سے پھر نکلیں گے، پھر دجال آئے گا۔ اس وقت جب دجال آئے گا تو دجال کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ تو بھوکے ہوں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت ہی کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ 3 سال قحط سالی کا زمانہ، شدید ڈراؤٹ اور فیمن کا زمانہ۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، دجال تو ان کو کھانا کھلائے گا، لیکن ایمان والے کیا کھائیں گے؟ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التقدیس والتسبیح۔ کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہجت الاسرار سے کرامت بیان کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدائن کے بیابانوں میں 3 سال ایسے گزرے کہ پہلے سال میں زمین سے گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، دوسرے سال پانی پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، تیسرے سال نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ بغیر کھانے اور بغیر پانی کے غوث اعظم زندہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ بولیوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ تمہارے باپوں کی کہانیاں ہیں، تم نے خود بنائی ہوئی ہیں، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر کچھ کھانا کھائے، بغیر پانی پیے زندہ رہے، بلکہ ہم تو چشتی صابری محکمے میں موجود ہیں۔ حضرت صابر علی کلیر کو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا تھا کہ ان فقراء کو، ان مریدوں کو کھانا کھلاؤ، آپ کھلاتے رہے، برسوں خود کچھ نہ کھایا۔ ہم جب یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ بغیر کھانا کھائے، بغیر پانی پیے حضرت صابر پیا، زندہ کیسے رہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ زندگی ممکن ہی نہیں کہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا وہ اوراد پڑھتے تھے، وہ اذکار کرتے تھے، وہ اللہ اللہ کرتے تھے، لا الہ پڑھتے تھے، یہی لا الہ الا اللہ کا ورد ان کی خوراک تھا۔ کہا یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ امام مہدی جب آئیں گے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، تمہارے گستاخوں کا امام بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ اس وقت ان کا یہ روحانی ورد ہی ان کی جسمانی خوراک بن جائے گا، لا الہ الا اللہ کا ورد ہی ان کو زندہ رکھے گا۔ اسی وظیفے سے، انہی تسبیحات سے وہ اولیاء زندہ رہیں گے، وہ اہل بیت اطہار کے برکات سے فیض یافتہ ہوں گے، وہ مہدی کی دیدار کریں گے، اس کی زیارت بھی انہیں زندہ رکھے۔ میرے دوستو یہ باتیں امام مہدی کے دور میں ثابت ہوں گی، اسی لیے میں کہتا ہوں عقیدہ اہل سنت قرآن سے بھی ثابت، حضور کی حدیث سے بھی ثابت، قرون اولیٰ سے بھی ثابت، اور علامات قیامت سے بھی ثابت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے جاءکم غوث،
تمہارا غوث آ گیا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ پریشان ہوں گے، کہتے ہیں غوث تو ہم مانتے نہیں، غوث کیسے آ سکتا ہے، غوث تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس وقت غوث اعظم کے ماننے والے کہیں گے ہم تو عبد القادر جیلانی کو غوث مانتے ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا متبع ہے، ان کو ماننے والا ہے، اگر ان کے غلام کو ہم غوث مانتے ہیں تو عیسیٰ کو غوث کیوں نہیں مانیں گے؟ عقیدہ اہل سنت پر پختہ رہی۔ میم سے مہدی، دال سے ایکرونیم کیا تھا، مخفف کیا تھا، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، مدعی۔ میم سے مہدی، دال سے مہدی کا دور کتنا ہوگا؟ تقریباً 7 سے 9 سال تک، اور ان کے آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، 7 سال، پھر الملحمۃ الکبریٰ، پھر دال سے دجال پھر آئے گا، پھر دجال کی فتنوں کا دور ہوگا، پھر اس کے بعد میم مہدی، دال دجال، عین سے عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر یہ سے یاجوج ماجوج۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یہ سے یہ اتنا آسان طریقہ ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے متعلق جو علامہ اقبال کے شعر کی غلط تعبیر کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اقبال کے نزدیک یہ سسٹم ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ہاں، یہ سسٹم بھی یاجوج ماجوج ہے، لیکن یاجوج ماجوج کا حقیقی ظہور آخر میں ہوگا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ کچھ علماء نے اس تصور کو گمراہی کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی آپ کو اہل سنت سے خارج کر دے گی۔ تو ہمارے اسٹیجوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم علامات آخر الزمان پر بھی کلام کریں۔ میری کوشش تھی کہ میں اس مختصر رفاقت میں محدث اعظم پاکستان کے علم حدیث پر مہارت پر بھی کلام کرتا، شان اولیاء کو بھی بیان کیا جائے اور علامات آخر الزمان کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلاتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم سقاني الحب كأسات الوسال فقلت لخمرتي نحوي دعالي ساعة ومشتني نحوي في كوس فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يشرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي كصاريخ العدم بطراز عزم وتوجني بتجار الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمع فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار النصارى الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال ندقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تبر وتنقضي إلا دالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطيب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المال مريدي لا تخف باش فإني عزوم قاتل عند القتال طبولي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كحردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي غلم الليالي كاللآلي أنا الحسنج والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيلي محي الدين اسمي وآلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال صدقت يا غوث الأعظم تقبلني 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 ولا تردد سؤالي أغثني سيدي أغثني سيدي أغثني سيدي انظر بحالي بحرمة سيد الأبرار العلي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف بسری معروف دے، بے خود سری جلد حق میں گل جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فراد حسن ذات، بلحسن اور بو سعید سازا کے واسطے، قادری کر قادری لق قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محی جاں فضا کے واسطے، سورہ عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہادے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجبر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانہ فتح اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق التما کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر، شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، نور جان نور ایمان نور قبر و حشر دے، بن حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کر، عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد و محمود اور حماد نوری کر مجھے، میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے، بہر امجد کر عطا مجھ کو رضا مصطفیٰ اور شریعت کی بہار مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجر، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجر، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے، یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول با صفا کے واسطے، ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی، ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی، ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی، مرشدی فیض رسول حق نما کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھ عین، عز و علم و عمل عفو و عرفان عافیت ہر گدا کے واسطے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، بارك وسلم. حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، ہو درود و نعت احمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، بھیج یا رب ان پر رحمت اور سب اصحاب پر اور سب ازواج و آل اصفیاء کے واسطے، ہو رسول دو جہاں کا فیض ہم کو بھی نصیب، حضرت فیض رسول پیشوا کے واسطے، ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول مرشدی فضل رسول باصفا کے واسطے، کر خدا کونین کے سردار کا ہم کو غلام، حضرت سردار احمد پیشوا کے واسطے، دور کر ظلمت گناہوں کی الہی قلب سے، شاہ سراج الحق چشتی مقتدیٰ کے واسطے، اور کر دے صاف و روشن یا الہی دل میرا، شاہ محمد با حسین اصفیاء کے واسطے، حفظ میں رکھ یا الہی تو گناہوں سے مجھے، شاہ علی با حسین پارسا کے واسطے، حضرت شاہ محمد جو کہ ہیں محمود حق، شاہ غلام با حسین پرزیا کے واسطے، عبد الرحمن اور حضرت خواجہ عبد الکریم شاہ عنایت با کرامت مقتدیٰ کے واسطے، میں سوالی مانگتا ہوں بھیک تیرے عشق کی، سید شاہ بھیک میرا رہنما کے واسطے، حضرت شاہ ابو المعالی اور داود عزیز شاہ محمد صدق و صفا کے واسطے، مجھ سے عاصی و شقیق و یا الہی کر سعید، بو سعید حضرت اہل ضیاء کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی و جلال الدین ولی عبد قدوس ہادی راہ خدا کے واسطے، یا الہی کر عنایت مجھ کو اپنا ذوق و شوق، ہادی و مرشد محمد رہنما کے واسطے، شیخ عارف راہ شریعت کے لیے، شیخ احمد عبد حق با حق نما کے واسطے، شاہ جلال الدین و شمس الدین کے یا رب طفیل، شاہ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے، ہادی و مولا ہمارے شاہ فرید الدین ولی، شاہ قطب الدین کاکی اولیاء کے واسطے، یا الہی میرے ہر ایک کام میں ہو تو معین، شاہ معین الدین چشتی پیشوا کے واسطے، شاہ عثمان و شریف زندنی کے نام سے، خواجہ مودود چشتی با خدا کے واسطے،
کر میری نصرت الہی چاہے ظلمت سے نکال شاہ ناصر دین یوسف مالکہ کے واسطے زہد و تقوی کر عنایت اور مجھے زاہد بنا شاہ محمد زاہد اہل بقا کے واسطے یا الہی بخش دے مجرو سے آ کے سب گناہ احمد او عبدال چشتی مقتدہ کے واسطے شیخ ابو اسحاق شامی کے لیے اب رحم کر حضرت ممشاد علوی باخدا کے واسطے دے مجھے وہ بسر جس سے تو ہی تو آئے نظر وہ حبیرہ بسی صاحب خدا کے واسطے بے خودی کا جام یارب عشق سے اپنے بلا شاہ حذیفہ معاشی اہل خدا دعا کے واسطے شاہ ابراہیم ادم اور فضیل ابن غیاض خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے مجھ گدا و بے نوا کی دستگیری کیجئے حضرت شاہ حسن بصری اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر شاہ مردنا شیر یزدہ مرتضیٰ کے واسطے جام اپنے وصل کا یا رب عنایت کر مجھے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں دربار میں کر قبول ان کی شفاعت مجھ گدا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ اس مجدد ملت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام فضل قادر سے ہے آپ فضل رسول میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا زورنا في سلم الحاصلين ربنا آتنا في الدنيا وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا متقبلا جن احباب نے ابھی بھی کچھ عالم میں کچھ اسباق پڑھے ہیں ان تمام کا احسار صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت کرام حضرت امام حنیفہ حضرت سید غوث اعظم حضرت اعلیٰ حضرت اور حضرت مفتی اعظم قبلہ حضرت مہد صدر پاکستان اور والد گرامی اور تمام احباب جو یہاں حاضر ہیں تمام کے جو بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تمام کی خدمت سے پہل پیش کرتا ہے یا اللہ قبول منظور فرما جن لوگوں نے جو بیمار ہیں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما باعث زندگی گزار فرما خاص طور پر ہمیں ان حالات میں جس پوزیشن پہ ہمارا مسلک پہ کھڑے ہیں انتشار کا شکار ہے ہمارے اندر ایک اتفاق و اتحاد فرما ہمیں اسلاف کے نظریات پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور جو مختلف ادوار میں ابھی بھی ہم انتشار کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ایک بھرپور کوشش تو کی تھی اور کچھ احباب ابھی بھی وعدہ فرما رہے ہیں تو ان کو توفیق عطا فرما کہ اہل سنت کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد اور اس بحرانی اور اس عجب قسم کے دور سے ہم باہر نکل سکے چونکہ ایک اللہ کے ولی کے بزرگ کے بیدار کے قدموں میں کھڑے ہیں تو ہمارے مدارس کو ہمارے مساجد کو اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما
موجودہ حالات کے اندر پاکستان کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ رکھ، اور خاص طور پہ جو حالات اب دہشت گردی کے دوبارہ جو نظر آ رہے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارے مزارات، اگر ہمارے مزارات جو موصل میں ہیں جو تھے، اب جو جن کے ساتھ جو ہوا ہے وہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے مزار ان سے مقدس نہیں ہیں، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنے اور اپنے عقائد و نظریات پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام جو بے روزگار ہیں ان کو اور بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الفاتحہ جی۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا نام یا نام یا دیان یا صلی اللہ تعالی علیہ خیر کر کے